اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 75 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق شروع ہوتا ہے آیت نمبر 76 سے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا اور اذا جب لقوا ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لے کر آئے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، جب وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل یہود ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور اذا جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض الی بعض پاس بعض کے، الی طرف بعض یعنی یہ جب ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس اکیلے میں جاتے ہیں تو قالو کہتے ہیں، اتحدثونہ کیا تحدثون تم بیان کرتے ہو، بتاتے ہو، ہم ان کو، تحدثون یہ جو ہے تم بیان کرتے ہو، جمع کے لیے یہ مخاطب، کیا تم بتلاتے ہو انہیں بما بے سے ما جو فتح اللہ فتح کھولا اللہ نے جو اللہ نے کھولا ہے، جو اللہ نے ظاہر کیا، علیکم اللہ پر، تم پر، لیحاجوکم لے تاکہ یحاجو حجت بازی کریں، حجت لے کر آئیں، تم پر تاکہ وہ حجت تم پر لائیں، تم پر حجت لانا مطلب یہ دلیل بن جائے، یہ تمہاری باتیں ان کے لیے دلیل بن جائیں، ٹھیک ہے۔ بے سے ہی اس سے یا اس کے ذریعے سے وہ تم پر حجت بازی کرے، جو تم باتیں کرتے ہو ان سے، پاس رب کم تمہارے رب کے پاس، افلا کیا پس لا نہیں تاکلون تم عقل رکھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، قَالُوا آمَنَّا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب اکیلے ہوتے ہیں ان کے بعض کے پاس یعنی ایک دوسرے کے پاس جب اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بتلاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ جو ظاہر کیا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لے کر آئیں تم پر بھی اس کے ذریعے سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تاکلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں۔ اولا یعلمون پس کیا وہ لا یعلمون لا نہیں یعلمون وہ جانتے، کیا وہ نہیں جانتے ہیں، ان کہ اللہ یعلم جانتا ہے، کہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، سر سے ہے یہ یسرون، وما اور ما جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ اب دیکھیے کہ جیسے کہ بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، پچھلے زمانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے، اس کے بعد کے نبیوں کے جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے، جو ان پر رحمتیں ہوئی، جو ان کو فضیلت دی گئی، پھر جو ان کی نافرمانیوں کے باعث ان کو سزائیں ملی، وہ ساری کی ساری بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ
پھر بھی ان یہودیوں پر کوئی اثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہے ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور یہ چالیں چلتے ہی جا رہے تھے، اور یہ کسی نہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تنگ کرنے میں پیش تھے۔ تو اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ایمان لانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نا امید کر رہے ہیں۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ آپ جو ہے وہ اب بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کہ ان یہود کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ دیکھیے کہ ہم جو ہے وہ پچھلے سبق میں بھی اس آیت کو اور اس آیت کے ترجمے کو پڑھ آئے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 کو، کہ یعنی اہل کتاب کے ایک جماعت نے کہا ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے شروع حصے میں ایمان لاؤ، پھر آخر میں کفر کرو، تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں۔ یہ ان کی ایک ٹرک تھی کہ آپ ایسا کرو کہ شروع میں صبح کو جو ہے وہ ایمان لے کر آؤ اور شام تک کہو کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے ہیں اس کو۔ اس طرح یہود کی اس ٹرک سے ان کو فائدہ یہ ہوتا کہ ان کو دیکھا دیکھی جو کمزور ایمان والے تھے یا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی جو ایمان لے کر آئے تھے، وہ لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ایسا کیا ہے کہ اہل ایمان جو اہل کتاب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور وہ پھر رہے ہیں، وہ اس کو نہیں مان رہے ہیں، تو ضرور کوئی ایسی بات ہے کہ یہ لوگ پھر رہے ہیں، اور وہ ان کا دل بھی مڑ جاتا اس اسلام کی طرف سے۔ دوسری بات، یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے والوں کو بتانا چاہتے تھے۔ یہ لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، باتیں معلوم کرتے تھے، وہاں پہ جتنا کچھ بھی جو ہے وہ ہو رہا ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے اٹھ کے جاتے اور جا کے یہود کی جماعت کو بتاتے تھے کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا علم آ رہا ہے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس چیز کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اندر کے راز معلوم کرنے کے لیے یہ لوگ ظاہراً مسلمان ہو کر بیٹھتے تھے، لیکن جب اپنوں میں جاتے تھے تو وہی ان کا ہوتا تھا، صرف یہ یوں سمجھ لے جاسوسی کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو انہیں اپنے والوں کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ کس طرح سے گمراہ کرنا چاہتے تھے ابھی میں نے آپ کو بتایا، مگر ان کی یہ چالاکی نہ چلی اور یہ راز اللہ نے کھول دیا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی بھیج دی اور بتا دیا کہ ان کا مقصد آنے کا کیا ہے۔ جب یہ یہاں ہوتے ہیں اور اپنا ایمان اسلام ظاہر کرتے ہیں تو صحابہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت وغیرہ نہیں؟ وہ اقرار کرتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ہے، کیونکہ اب تو وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں تو ان کو مجبوراً جو ہے وہ سچ بولنا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو مسلمانوں کو شک ہو جائے گا کہ یہ لوگ پکے مسلمان نہیں ہیں۔ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹتے۔ جب یہ جماعت جو یہاں پر بیٹھتی تھی وہ جاتی تھی اپنے بڑوں کے پاس، علماء کے پاس، ان کے جو علماء تھے ان کے پاس جاتی تھی تو وہ لوگ ان کو ڈانٹتے تھے اور کہتے اپنی باتیں ان سے کہہ کر کیوں ان کی اپنی مخالفت کے ہاتھوں میں ہتھیار دے رہے ہو۔ مطلب یہ کہ اپنی باتیں جو ہے آپ ان کو بتا رہے ہو تو کل یہ اللہ کے پاس دلیل بنا کر پیش کر دیں گے، اللہ کے پاس یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے خود مانا تھا کہ یہ باتیں تورات میں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ اپنے ہاتھوں جو یا کیوں کہہ لی کہ اپنے پیروں پر کلہاڑا کیوں مار رہے ہو، خود اپنے لیے حجت کیوں بنا رہے ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریظہ والے دن یہودیوں کے قلعے تلے کھڑے ہو کر فرمایا، اے بندر اور خنزیر اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیوں، تو وہ آپس میں کہنے لگے، یعنی یہود جو ہیں آپس میں کہنے
پوچھنے لگے یہ ہمارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتا دی؟ خبردار اپنی آپس کی خبریں انہیں نہ دو ورنہ انہیں اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلائل میسر آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم چھپاؤ لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تم جو چپکے اپنوں سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ، یعنی تورات میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ان کو نہ بتاؤ مسلمانوں کو، اور اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہو تو میں تمہارے اس برے کام سے بخوبی آگاہ ہوں۔ تم جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو تمہارے اس اعلان کی حقیقت کا علم بھی مجھے اچھی طرح ہے۔ دیکھیے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سب کا سارا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ الحمدللہ آج ہم جو ہے 2 آیات کا ترجمہ و تفسیر کیا ہے۔ کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے پچھلی قوموں، جو وہ قومیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا ہے، جو نافرمان قوم تھی، ان کے طریقت پر چلانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ذرا سی بھی مشابہت اختیار کرنے سے محفوظ رکھے، کسی بھی طرح سے، جسمانی طرح سے، جس فیشن کے نام پہ ہم جو چیزیں اختیار کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے، اللہ معاف کرے۔ تو دیکھا جائے کہ مسلمان قوم کے اندر بھی یہی چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں، دوڑ میں ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمارے اقتدار کیا ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم بہت پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے بڑھنے کی دوڑ جو ہے ہمیں ہر چیز بھلاتی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی علوم پر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے دین کے لیے، دین کے علم کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے۔ میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں، میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔